پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی. اچھا نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھ دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو. سیدھے ربنا یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کرتے ہیں. پیچھے بیٹھوں کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں. اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے، امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے. جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے. مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا. اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے. یہ ادا اللہ کو پسند ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے 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 جب یہاں تک پہنچے، ہے تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی. وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا. اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے. قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی. کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. یا اللہ او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو، تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو. سنو حق والوں نے علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا. تو ٹھیک ہے، ہو گیا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا. انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی، شیطان کفر کا داعی، اس کے شتونڑے کفر کے داعی، ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر میری لعنت، تم پر میری لعنت، تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت، باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو. ایک طرف لعنت آ رہی، ایک طرف سلام آ رہا ہے. نوح میرا تم پہ سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے، اللہ نے بچایا تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو. موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی، تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون. الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سنا تھا، قرآن نہیں سنا تھا، لیکن کوئی ہوگی زبردست جو اللہ نے کہا سلام علی الیاسین، اے الیاس میرا تم پہ سلام ہو. پھر اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے سلام کی چھاؤں میں لے لیا کہ وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اس اپنے نبی کی سن لو، جب ہمارے نبی پہ سلام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں فرمایا، جیسے اور نبیوں پہ سلام ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سلام علی محمد. ٹھیک، تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، تو اللہ فرماتے سلام علی احمد، سلام علی النبی الامی. نہیں 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 نہیں،
آپ کی شان جدا، آپ پہ سلام جدا، آپ کا مرتبہ سوا، آپ کا سلام درود و سلام بھی سوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بات کو شروع کیا، ان اللہ، اپنا نام لے کر آئے، ان اللہ، پھر اپنے فرشتوں کو شامل کیا، وملائکتہ، ہو کا اضافہ ہے، الف لام سے کام چل سکتا تھا، ان اللہ والملائکہ، کام مطلب ایک ہی تھا، اللہ نے الف لام کو ہٹا کے اپنے نام کو ذکر کیا، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اصل عبارت یہ ہے، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا اپنے محبوب کی شان کی بلندی بتانے کے لیے، آپ کے عزت اور احترام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے، ان اللہ وملائکتہ، سنو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں آیا، اس امت کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یصلون علی النبی کا مطلب یہ نہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی کا مطلب ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہے، اوپر فرشتے اور اللہ پڑھ رہا ہے، نیچے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں۔ روزہ مبارک پر صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور شام کو ایک نئی صف آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ درود و سلام پڑھتی ہے اور صبح تک پڑھتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جب مدینہ بھی مٹ جائے گا، مسجد نبوی بھی مٹ جائے گی، اور بیت اللہ بھی مٹ جائے گا، اور قبلہ بھی مٹ جائے گا، اور کعبہ بھی مٹ جائے گا، اور مسجد حرام بھی مٹ جائے گی، مدینہ اور مکے کا نشان مٹ جائے گا، پر 70,000 فرشتہ روز مدینے کی وادی میں اترے گا اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی، سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، پھر قیامت کا نکارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا۔ تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی۔ سلام ان کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا۔ یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام، گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی، اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں، اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک۔ کوئی ہے یہ؟ ایک ذمہ دار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب تو ان کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کرا ہوں میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کرا۔ ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا۔ وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو؟ اور آگے اس کو جواب، سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ
इन्नी अना रब्बुक फखला नअलैक इन्नका बिलवाद अलमुक़द्दस तुवा व नख्तरतुक फस्तमि' लिमा यूहा। क्या बात हो रही है। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जूते उतार के बैठ, तसल्ली से बात करें। सुभान अल्लाह, तसल्ली से बात करें। तसल्ली से आदमी किससे तसल्ली से बात करता है, जिससे मोहब्बत ताल्लुक अपनायत होती है। वरना खड़े खड़े हाँ जी बोलो भाई क्या कहना है, मेरे साथ यही होता रहता है। मिलने वाले बहुत ज्यादा, मैं अकेला तो कोई मेरे साथ हाँ भाई अभी बोल मुख्तसर बोल, जल्दी बोल। इधर से बोला रास्ते में फारिग किया, खड़े खड़े फारिग किया। लेकिन कुछ ताल्लुक वाले भी होते हैं, भाई आप तशरीफ ले आए, बैठें, मैं फारिग होकर आपसे बात करता हूँ। यही तो मेरा रब अपने मूसा से कह रहा है, फखला ना अलैक मूसा जुत्ती लाते आ कोई प्यार दी गल करिए। खड़े खड़े गल नहीं होंदी आशिक माशूक दी, जुत्ती ला बह जा। इन्नी अना रब्बुक फखला ना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा व अना अख्तरतुक, मैं तुझे पसंद कर चुका हूँ। फस्तमि' लिमा यूहा, तेरी मेरी बात होने लगी, सुन मैं क्या कह रहा हूँ। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। सारे नबियों की दावत हक, और हक क्या है, अल्लाह। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, और अल्लाह की दावत क्या है, ये लोगों को बताओ। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, अल्लाह एक है, शरीक नहीं। अल्लाह एक है, वजीर नहीं। अल्लाह एक है, मुशीर नहीं। अल्लाह एक है, बीवी नहीं। अल्लाह एक है, बेटा नहीं। अल्लाह एक है, उसका लाओ लश्कर, उसकी हिफाजत के लिए उसको किसी लाओ लश्कर की जरूरत नहीं। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। शर्क व गर्ब अल्लाह एक है, शिमाल व जुनूब अल्लाह एक है, जमीन आसमान अल्लाह एक है, खला फिजा अल्लाह एक है, दरिया समंदर अल्लाह एक है, पहाड़ जंगल अल्लाह एक है, सहरा मैदान अल्लाह एक है, जिन हो इंसान हो अल्लाह एक है, फरिश्ते हो अल्लाह एक है, जन्नत जहन्नम हो अल्लाह एक है, माजी हो हाल हो मुस्तकबल हो अल्लाह एक है, दिन हो रात हो अल्लाह एक है, मीठा खारा पानी हो अल्लाह एक है, जोड़ा जोड़ा हो अल्लाह एक है। हर चीज का जोड़ा बनाया, अपनी जात जोड़े से पाक, वित्र है, तन्हा है, अहद है, वाहिद है, समद है। ये हक की दावत है, यही आपका काम है, यही मेरा आपका काम है। हम हक के दाई हैं, हम बातिल के दाई नहीं हैं, हम हक के दाई हैं। इस उम्मत की इज्जत इम्तियाज है। अल्लाह ने हमें नबियों, पता है मूसा अलैहिस्सलाम का 136 दफा कुरान में नाम आया है, और सुनाने को तो एक दफा काफी नहीं, अल्लाह क्यों बार बार सुनाता है। जब देखो, जब किसी चीज को दिल में उतारना होता तो उसे बार बार सुनाया जाए। अगर पेप्सी वाले रोज कोई नई कहानी सुनाते, पेप्सी मार्केट न बना सकती। मार्केट उसी वक्त बनती है जब एक चीज को सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, तो सहर हो जाता है, सहर हो जाता है, असर है। मदरसे के बच्चे पढ़ रहे थे, उनको शरारत हुई छुट्टी करें, तो कारी साहब से बात, एक बच्चा गया, कहने कारी साहब आपकी तबीयत खराब है। तो उल्लू चल बैठ जा, बकवास ना कर। तो थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का गया, कारी साहब आपकी तबीयत खराब है, भाग जा, उल्लू बैठ जा। तो थोड़ी देर के बाद तीसरा लड़का गया, कारी साहब आपको बुखार है। तो कारी साहब की हूं निकली, तो चल चल बैठ जाओ, कुछ नहीं। फिर चौथा लड़का आया, कारी साहब आपको बुखार लगता है। कहा हाँ यार कुछ लग तो रहा है यार। फिर पांचवा आया, कारी साहब आप आराम फरमा, आपको बुखार है। कहा चलो तुझे छुट्टी करो, मैं भी आराम करना। बोल में एक ताकत है, देखते नहीं हो सारा बातिल किस पर फैला है, बोल पर फैला है। रोज दावत चल रही है, रोज दावत चल रही है, रोज दावत चल रही है। हमारी सारी नस्ल के हाथों में गिटार आ गए, सारी नस्ल गाने की रस्सियां बन गई, सारी नस्ल आवारगी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गई, सारी नस्ल माँ बाप के आगे दलेर हो गई, माएं रुल गई, बाप जलील हो गए, खून के रिश्ते टूट के रह गए, और पैसे की पूजा ऐसी हुई कि ईमान के जनाजे भी उठे, गैरत भी गई, सब कुछ गया। चंद सिक्कों पर सब कुछ बेच के सब कुछ बेच दिया। ये दावत पर हुआ है। और कुरान भी दावत देता है, नबियों ने दावत दी है। इस दावत पर अल्लाह ने इज्जत बख्शी। किसी से कलाम किया जा रहा है, किसी को अर्शों पे बुलाया जा रहा है। वरफ़अनाहु मकानन अलिया, किसी का नाम बुलंद किया जा रहा है,
किसी को आग के ढेर पे बिठा कर जिंदा बचा के दिखाया जा रहा है, किसी को छुरी के नीचे से निकाला जा रहा है, किसी के लिए समंदर को फाड़ा जा रहा है, किसी के इशारे पर पत्थर को फाड़ के ऊंटनी को निकाला जा रहा है, किसी के इशारे पर मुर्दे को जिंदा किया जा रहा है, और मिट्टी के परिंदे में जान डाल के उसे हवा में उड़ाया जा रहा है, और ऊपर से दस्तरखान उतारे जा रहे हैं, और किसी के इशारे पर सहराओं में बैठाकर रिज्क दिया जा रहा है। ये सब किसी के इशारे पर हवाएं ताबे होकर हवा तख्त को उड़ा के ले जा रही है। ओहो, ये इज्जत एजाज नबियों को दिया गया, नबियों को दिया गया। हर आदमी के अंदर ये जो उम्र है ना आपकी, कहता मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करके मरना चाहता हूं। और तस्वर क्या है कि मेरी शोहरत हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मेरे पास लंबी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ी डिग्री हो जाए, बड़ी पोस्ट मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, बड़ा कारोबार मिल जाए। इसको कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। करो वो जो अल्लाह कह रहा है, दावत देने वाले बन जाओ, पैगाम हक को फैलाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह ताला जमीन और आसमान तुम्हारे जिक्र से जिंदा कर देगा। नबियों के तज़किरे कैसे जिंदा हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 3,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गए हुए 5,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? और कुरान कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफें करता चला जाता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हम ये उम्मत मामूली उम्मत नहीं है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इनको दावत का काम मिला है, सारी दुनिया माल की तरफ बुला रही है, हमारा काम है अल्लाह की तरफ बुलाना। इन्ननी अनल्लाह, दुनिया को बताना कि काम बनाने वाला एक है और वो अल्लाह है, जिंदगी देने वाला एक है और वो अल्लाह है, मदद करने वाला एक है और वो अल्लाह है, जन्नत देने वाला एक है और वो अल्लाह है, जहन्नम को भड़काने वाला एक है और वो अल्लाह है, आसमान के छत को उठाने वाला एक और वो अल्लाह, जमीन का फर्श बिछाने वाला एक और वो अल्लाह, हवाओं का चलाने वाला एक और वो अल्लाह, और दुखी की सुनने वाला एक और वो अल्लाह, गूंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और पितंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और परवाने की सुनने वाला भी अल्लाह, और खाक के नीचे रेंगने वाले कीड़े की सुनने वाला भी अल्लाह, और पानियों की तह में तैरने वाली मछलियों की सुनने वाला भी अल्लाह। ये हमारी आबदोज, बड़ी से बड़ी आबदोज 400 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। 400 मीटर पर जाकर नीचे जाएगी तो पिचक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और बहरुल काहिल 11 किलोमीटर कहीं कहीं गहरा है, 11 किलोमीटर की तह में अल्लाह मछलियों को पैदा करके चला रहा है। 11 किलोमीटर का वजन अपने ऊपर उठा रही, और वजूद इतना और वजूद इतना और वजूद इतना और वजूद इतना, और ऊपर 11 किलोमीटर पानी का वजन। उसकी पुकार को भी सुनने वाला अल्लाह ही है। ये दावत जाके सारी दुनिया को दो, अल्लाह की कसम जिधर गुजरोगे अल्लाह की मोहब्बत की नजरें तुम्हारे साथ साथ होंगी, अल्लाह का साया तुम्हारे ऊपर होगा, अब मर के भी अल्लाह जिंदा रखेगा। ये बैठने का जमाना नहीं है। बातिल तो घर घर दावत दे के जा रहा है, घर घर अपनी आवाज पहुंचा रहा है। हम कहो हम तो कुएं हैं, कोई आएगा तो पानी पिलाएंगे, कोई नहीं आएगा तो नहीं पिलाएंगे। हाय हाय, ये क्या जुल्म सितम है, ये क्या जुल्म सितम है कि इंसानियत तड़प रही हो और तुमको मेरे पास आओगे तो पानी पिलाऊंगा। जब वबा फैल जाती है तो फिर डॉक्टर भी निकल पड़ते हैं। फिर देखते नहीं हो जब जलजला आया तो अस्पताल वहां शिफ्ट हो गए। ये नहीं कहा गया कि मरीजों को उठा के लाहौर लाओ, फैसलाबाद लाओ, मुल्तान लाओ। फैसलाबाद के डॉक्टर भागे, लाहौर के डॉक्टर भागे, मुल्तान के डॉक्टर भागे, कराची के डॉक्टर भागे, और मेडिकल स्टूडेंट भी भागे। अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं, अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं। आज कुफर की वबा है, जिना की वबा है, शराब की वबा है, मौसीकी की वबा है, जुए की वबा है, नाफरमानी की वबा है, माँ बाप को जलील कर देने की वबा है, सूद की वबा है, रिश्वत की वबा है, गफलत की वबा है। ओ भाइयों, अमल है फिर भी भागो, अमल कोई नहीं फिर भी भागो, लोगों के पीछे भागो भागो। ये एक उठा हुआ कदम, ये जो तुम जमीन पे कदम रखते हो दावत के साथ, अल्लाह की कसम सातों आसमान में इसकी धमक सुनाई देती है। सातों जमीन आसमान तुम्हारे कदमों की चाप से गूंज उठते हैं। तुम्हारे
तुम्हारा बोल जबान से निकलता है, सातों आसमान उससे रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं। लाखों फरिश्ते वो बोल उठाने के लिए लपकते हैं और अर्शों की तरफ लेके चलते हैं। एक सहाबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। तो आपने कहा मनिल काइल, ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला कौन है? वो डर गए कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया, वो चुप हो गए। तो आपने कहा कहने वाला कौन है? जो कहा है अच्छा ही कहा है। फिर उनको हिम्मत हुई, कहा जी मैंने कहा है, मैंने ये कहा है। आपने फरमाया मैंने देखा 19-20 फरिश्ते लपक लपक के आ रहे थे तेरे कलाम को पकड़ने के लिए। हर फरिश्ते की तमन्ना थी कि मैं लेकर अल्लाह के पास जाऊं। ये एक शख्स का जाती जिक्र है। जब तुम लोगों में फिर कर कहोगे ओ मेरे भाइयों अल्लाह की मान लो, तो लाखों फरिश्ते तुम्हारे बोल पर टूट पड़ेंगे कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। ओ भाइयों अल्लाह के रसूल के तरीकों पर आ जाओ तो लाखों फरिश्ते भागेंगे। मैं जाके अल्लाह के नबी को खुशखबरी सुनाता हूँ, मुझे जाने दो, मैं जाके खुशखबरी सुनाता हूँ कि आज आपका उम्मती फलां फलां का बेटा आपकी अजमत को बयान कर रहा था, आपके तरीकों पर चलने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। तुम्हारा नबी वहीं से उसकी रूहानियत बाग बाग, उसकी हस्ती बाग बाग और उसकी तवज्जुहात होंगी। मेरे भाइयों अंबिया कोई हमारी तरह मर के थोड़ा ही मर जाते हैं, वो तो मरने के बाद जिंदा कर दिए जाते हैं। इसलिए तो आपने फरमाया जो मेरी कब्र पर आकर मुझे सलाम कहता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। जो यहां से सलाम पढ़ता है वो मुझ तक पहुंचाया जाता है, फरिश्ते पहुंचाते हैं, और जो मेरी कब्र पे आता है सलाम कहता है मैं उसका खुद जवाब देता हूं। हम हक के दाई हैं, हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे, अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे। और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की तरफ लोगों को बुलाना चाहते हैं कि तुम इन पागल दानिश्वरों के पीछे न चलो, इन अहमकों के पीछे मत चलो, इन्हें तो 2 और 2 4 के सिवा कुछ नहीं पता। आओ सबसे बड़े दानिश्वर के पीछे चलो, सबसे बड़ा मुफक्किर, सबसे बड़ा इल्म वाला, सबसे बड़ी अकल वाला, सबसे बड़े फहम वाला, सबसे बड़ी बसीरत वाला, जिसकी नजर इतनी तेज हो, ये दूरबीनें लगा के बैठे हुए हैं और चंद लाख मील से आगे नहीं देख सके, चंद लाख मील से आगे, अगरचे नूरी साल सही पर ये है नूरी साल, इससे आगे दूरबीनों के बगैर नहीं देख सके। और मेरा आपका नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े खड़े आगे हो गए। पहली सब वालों ने देखा कि हुजूर आगे हो गए, फिर आप पीछे हो गए। जब सलाम फेरा तो पिछले नमाजियों ने कहा या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे थे? नमाज में तो आदमी एक जगह खड़ा होता है, आप पहले आगे हो गए फिर पीछे हो गए। तो आपने कहा मैं जन्नत को देख रहा था और उसके खोशे लटक कर दीवारों से बाहर आ रहे थे, तो मैं उनको देखकर आगे हो गया। फिर मैं जहन्नम को देख रहा था और उसके शोले लपक लपक रहे थे, तो उसको देखकर मैं पीछे हो गया। और मुझे बताओ, अल्लाह के वास्ते बताओ, जिसके सर की आंख इतनी ताकतवर हो, उसके दिल की आंख कितनी ताकतवर होगी। चलो ये तो जन्नत और जहन्नुम है, इसे छोड़ो, ये तो बड़ी छोटी सी चीजें हैं। ये उड़ा है और 7 आसमान सिमट गए और सिदरतुल मुंतहा सिमट गया और जिब्रील भी हाथ जोड़ गया। आगे मैं गया तो जल के राख हो जाऊंगा। इस बाउंड्री को आज तक कोई नहीं क्रॉस कर सका, न किसी के पास वीजा है न पासपोर्ट है। जो आगे जाएगा जल के राख हो जाएगा, चाहे वो जिब्रील जैसा मुकर्रब हो। आगे आप जाने आपका अल्लाह, आगे अल्लाह आपको कैसे ले गया कोई नहीं जानता, पर आप गए हैं। कैसे गए हैं हमें नहीं पता, हम ईमान लाए के आप गए हैं। जन्नत देखना, जहन्नुम देखना, ये तो छोटी चीज है। ये वो गए, जिब्रील भी बैठा देख रहा है, यहां तक कि आप जिब्रील की आंखों से भी ओझल। फिर अर्श मुअल्ला झूम झूम उठा, उसके दर खुले और आपने अर्श को भी पार किया। फिर अर्श के ऊपर 70,000 नूर के पर्दे, फिर वो भी उठ गए और बंदा और रब आमने सामने हो गए।
جو آنکھ اللہ کو دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہے، جو دل اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے وہ دل کتنا طاقتور ہے۔ اس سے بدبختی اس امت کی کیا ہوگی کہ اس کے طریقے چھوڑ کر یورپ کے کالے اندھیرے طریقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو امریکہ کی ڈگری لائے، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو انگلینڈ کی ڈگری لائے، اور جو مدرسے میں محمد مصطفیٰ کے دین کی ڈگری لائے اے ملا ہیں، ملا دی کے ڈگرے چھٹو پر ہیں، ملا ہیں۔ اس سے بڑی جفا کیا ہوگی، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی جس کی نظر اتنی طاقتور ہو۔ دیکھو نا، یہ جو خلا میں اوپر جاتے ہیں 500 میل سے اوپر چلے جاؤ اس کرتے اور شلوار میں تو آپ کا جسم بم کی طرف پھٹ جائے۔ ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ، پھر ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہر انسان کے اوپر 180 من ہوا کا پریشر ہے۔ ہمارے جسم میں اس پریشر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے، ہم 180 من ہوا کو دھکا دے رہے ہیں۔ جب ہم 500 میل اوپر چلے جاتے ہیں نا تو ہوا ہٹ جاتی، اندر ہے 180 من کو دھکا دینے کا پریشر، وہ جو پریشر بنتا ہے تو ہماری بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہے۔ اس لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے، وہ انسان کو پہنایا جاتا ہے، وہ کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک لباس تیار ہوتا ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کرتا پہنا تھا، تہمت تھا اور جوتا تھا، اسی کرتے تہمت میں 7 آسمان پار ہو، نہ راکٹ، نہ میزائل، نہ خلائی لباس، نہ چاند گاڑی، نہ مریخ گاڑی، وہ گئے اور 7 آسمان طے، 7 آسمان طے ہو گئے۔ پہلے آسمان جس کا استقبال نبیوں سے کرایا گیا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، 5ویں پر ہارون علیہ السلام، 6 پر موسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی آگے آتا تھا، استقبال کرتا تھا اور ملتا تھا اور کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کو کوئی نہیں ہے، ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے جس کا طواف ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی، سفید لمبی داڑھی ہے اور یوں ٹیک لگا کے دیوار سے اور ایسے گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں، وہ بے پرواہ بیٹھے، اٹھے ہی کوئی نہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، یہاں آپ خود جائیں۔ او دادا تو پوترا، پیو تو پیو ہوندا ہے نا، پتر نبی بن جاوے تو پیو ہے نا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا؟ حالانکہ ابراہیم کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے، ان کی بلندیاں بھی ہمارے نبی کے طفیل ہیں، تو اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں گی، جب چھوٹے بڑوں کو رسوا کر دیں گے، تو اس وقت یہ قصہ ہتھوڑا بنا کے ان کے دماغوں پہ مارو، اے ظالم سن، ماں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، بڑوں کو ذلیل کرنے والے سن، 2 جہان کے سردار، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑے ہونے والے کو دادے کے قدم پکڑوائے گئے، دادے کی طرف چلایا گیا، آپ خود آگے چلے ہیں، قریب پہنچے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا پتر آ گیا، واہ 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 واہ، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ آگے کیوں چلایا گیا؟ تاکہ میں اور آپ اپنی ماؤں کی قدر پہچانیں، اپنے باپ کی قدر پہچانیں، ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی بلندیوں کو جانیں، ان کی بڑائی کو سمجھیں۔ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی، نہ کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے، قصائی عام قصائیوں کی طرح
وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ. پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں. وہ گھر گیا, اس نے بوٹی بنائی, ہانڈی چڑھا دی, آٹا گوندنے بیٹھا, روٹی تیار کی, سالن تیار کیا, تھالی میں رکھا. ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی روئی کے گالی کی طرح, اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا بنا کے اس کو کھلاتا رہا. تو سر مارے ہوں بس. اس نے منہ صاف کیا, اسے لٹایا, وہ بڑبڑانے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری اماں ہے, میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں, پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں. اپنی بیوی سے کہو نہیں آخر میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دی, جیسے ہمارا رواج ہے. اپنی بیوی سے کہتا ہے تو میری ماں دی کر, میں کوئی نہیں کرنی. اور سنو, میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے, میرے ذمے میری ماں کی خدمت. خود کرتے نہیں, بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمے نہیں. وہ انکار کر دیں, کہتے نافرمان, گھر میں لڑائی, دنگا فساد. پاگل, تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی, تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے, تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے. وہ کر دو, اس کا احسان ہے, کرنی چاہیے, نیکی ہے, اس کا احسان ہے. نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں, شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں, پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا جی اماں جو ہوئی پاگل اماں, جدوں دی خدمت کرا شروع ہو جاندی اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے. بھلا میں کتھے تے موسیٰ کتھے؟ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے. بھلا جی میں کہاں, میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے؟ سمجھو, یہ ماں ہے, ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے. یہ ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے, ایک قدر. یہ دعوت بھی ہمارے ذمہ ہے. آج مائیں دکھی ہیں, باپ زخمی ہیں. ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں, اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے. میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں, وہ آگے رو رہی تھی, ایسے زارو قطار رو رہی تھی. یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا, زمین زیر و زبر ہو جائے گی, پہاڑ ریت بن جائیں گے, دریاؤں میں آگ لگ جائے گی. ہم حق کے دائی ہیں, ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دائی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے, سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے, سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں. ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے. تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی, میری تمنائیں پوری ہوتی, میرے ارمان پورے ہوتے, جو کہ دنیا میں تو ہوتے نہیں. جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے, تو پھر کیا کریں, ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے. ہمارے پاس اس کی دعوت ہے, ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے. مرو تو صحیح اس کی مرضی پر, اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے. سب سے بڑی تمنا زندگی ہے, صحت ہے, حسن و جمال ہے, ملک و مال ہے. یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں, لیکن یہ پوری نہیں ہوتی. بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, یہ ایسا ہی جہان ہے. تو ہمارے پاس خبر ہے, ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو. ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے, یہ بنایا مٹی سے, وہ بنایا سونے سے. اس کی زمین مٹی سے, اس کی زمین سونے سے. اس کے گھر پتھر کے, لکڑی کے, اس کے گھر سونے کے, چاندی کے. وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں, پتھر نام کی چیز کوئی نہیں. وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے. وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے. اعلیٰ کیا ہوگا, بلند و بالا کیا ہوگا. یہاں موت ہے, وہاں موت مر جائے گی. یہاں بڑھاپا ہے, وہاں بڑھاپا مر جائے گا. یہاں بیماری ہے, وہاں بیماریاں مر جائیں گی. یہاں غم ہیں, وہاں غم سارے مر جائیں گے. جنت کے دروازے پر پہنچیں گے, 2 چشمے جاری ہوں گے, ایک کا پانی پئیں گے,
پیٹ کا پخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے، اجرت جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، مکحل آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، جعاد سر کے بال نیم گھنگریالے گردن تک آئے ہوئے ہوں گے، امرت چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی دنیا میں ہے آگے ختم، جنت میں بلکہ قبروں سے نکلیں گے تو صاف نکلیں گے، جنت میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام کی صورت پر کہ وہ داڑھی کے بغیر، جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں، جنہیں رکھ لی انہوں نے کوئی نہیں، انہیں پکی گل ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں، مالدار فقیروں سے ملا ہوں، جنہیں اللہ کا نہیں پتا، ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں۔ اللہ کو پا لینے والا کبھی نہ ہارا، اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا۔ اللہ کو راضی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے، چاہے سولی پہ لٹک جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے جانوروں کے آگے قیمہ کر کے پھینک دیا جائے۔ جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا، اس نے کچھ نہ کھویا، اس نے سب کچھ پایا۔ اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ لٹ گیا۔ بھائیو، میں آج جھولی پھیلانے آیا ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں جھولی پھیلانے آیا ہوں، ووٹ کے لیے نہیں۔ میں اس بات کی جھولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے جاؤ، اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ۔ جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ، مال لٹانا پڑے لٹا دو، عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دو، پر اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو۔ اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ فرعون کی باندھی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں، عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں، تمہارے لیے بھی سنا رہا ہوں۔ فرعون کی ایک باندھی تھی، مسلمان ہو گئی۔ عورت تو کمزور ہوتی ہے، پھر وہ باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے، اور کلمہ چھپتا نہیں ہے۔ اس کا ایمان اس کے دل میں تھا، پر وہ نکل ہی پڑا۔ خوشبو کون چھپا سکے؟ خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس کے ایمان کا پتہ چل گیا۔ فرعون نے اسے پکڑوایا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی۔ اس نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا، اس نے دربار سجایا، اور اس کے اپنی باندھی کو بلایا، اس کی 2 بیٹیوں کو بلایا۔ یہ مائیں سن رہی ہیں کہ ماں اولاد کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہے، کیا کچھ کر گزرتی ہے۔ مامتا سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور اللہ نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، تو باپ کی محبت سے تشبیہ نہیں دی۔ اللہ نے کہا میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا، فرعون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی تو تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس تیل کے اندر، اور تجھے بھی جلا دوں گا اس تیل کے اندر۔ ہاں لوگ سمجھتے ہیں موت بہت بڑی سزا ہے۔ ارے جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لیے موت تحفہ ہے۔ وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا اور آخرت کی نعمتوں کے کا حقدار بن گیا۔ تو فرعون کی باندھی نے کہا، فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر میرے پاس اور ہوتی، میرے پاس 100 ہوتی تو میں 100 بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ فقض ما انت قاض، کر جو تجھے کرنا ہے۔ انہیں بڑی بیٹی کو پکڑا، انہیں کہا اماں ہائے اس ماں سے پوچھو جس کے آگے جلتا ہوا تیل اور اس کی بیٹی کو ڈالا جا رہا ہو، اور وہ اماں کہے، اور اس کا ایک بول ماں کا، ایک بول بیٹی کی جان بچا سکتا ہو، کلمہ کفر کہہ جا، گھر میں جا کے توبہ کر لے، معاف ہو جائے گا، میں قربان جاؤں۔ ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جان بچانے سے۔ انہوں نے کہا اماں، انہوں نے کہا بیٹی صبر، اللہ کے نام پہ قربان ہو جا۔
ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یا زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا ہاں عشق کی آگ ایسے ہی بھڑکتی ہے شمع ایسے ہی فروزاں ہوتی ہیں یہ کمکمے تو بجھ جاتے ہیں لیکن یہ ایمان والے جو شمع جلا گئے یہ آج تک روشن ہیں جن کی روشنی میں چلنے والوں کو راستہ مل رہا ہے انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا وہ ہائے کرتی گئی اور وہ چٹک گئی اور وہ جل گئی اور وہ بھن گئی مچھلی کی طرح تلی گئی مچھلی کی طرح ماں ہے اس کا کلیجہ پھٹ گیا لیکن آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا صبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو صبر پڑھنے سے نہیں آتا اسے دیکھو ایک قطرہ نہیں نکلا تو اس نے کلیجہ پھٹ گیا تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے بیٹی کہہ رہی اماں صبر کرو ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا دودھ پیتی جسے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی اور اسے انہوں نے تیل میں ڈال دیا اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اللہ نے ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہ اماں صبر صبر ابھی اکٹھے ہو جائیں گے پھر جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے کہ کیا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیاں باہر نہ پھینکنا ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا کٹھے کہیں دبا دینا فرعون نے کہا ہاں تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی ہاں دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا قارونوں کو مہلت دی پھر قارونوں کو مار کے دکھایا پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا پھینک دیا جل گئی ہڈیاں نکل آئیں انہیں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا 2000 سال گزر گئے میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہی ہے تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے جس دن اسے دفن کیا گیا تھا اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک خوشبو دار رہے گا یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا اللہ سے سودا کر لو اللہ سے سودا کر لو یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ ایک سودا یزید نے کیا اس نے خون بہایا اس نے ظلم کیا اے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی مال دیا بتا آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے بولو آج کیا کر کے لائے ہو یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو یا قبر میں جانے سے انکار کر دو یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا اللہ کے سامنے رسوا کر دیا موت ہے جنت ہے جہنم ہے آخرت ہے اللہ ہے رسالت ہے محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا لٹ گیا دانت توڑوائے خون ہوا جاؤ چلو میرے ساتھ میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے تمہیں لان تان کرتا ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے خون ہو گیا اس کے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ اور حکم دیا جا رہا ہے
دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا. لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا، اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے. کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں. چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ. بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں. بچے کو تیار کرایا. آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے، میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے. یہ نہیں خبر کہ چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے. اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو، ہر شے سے ہٹنا سیکھو. جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ. ہارنا پڑے ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، دھکے کھانے پڑے کھا لو کھا لو کھا لو. کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ. مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا یا رسول اللہ ادھر دیکھو، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا. دو جہان کا سردار، مقام محمود کا مالک، عرش و فرش پر جس کے نبوت کے ڈنکے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طٰہٰ جس کا نام، یاسین جس کا نام، پیٹ سے پتھر، پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی، تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. ہاں ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے. بیٹا کہتا ابا جلدی کر، دیر کیوں کرتا ہے؟ ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو. ایسی اولاد بناؤ، ایسے باپ بنو، اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو. اور اب معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے، بیٹا تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے. مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا. تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا، کہا ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو، یہ میری ماں کو دے دینا، یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی، جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی. اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، مجھے ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، مجھے ادھر دبا دینا. ابا میرے ہاتھ باندھ دے، میرے پاؤں باندھ دے. اور لیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے. تم پیسے پہ لڑے، تم منصب پر لڑے، تم عہدوں پر لڑے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے. کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے؟ کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے؟ کیا طارق جمیل کے لیے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے؟ کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں، تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں؟ 96 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے قصائی کی طرح، جیسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے. پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے، مجھے الٹا لٹا دے. وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹا لٹایا اور اپنا گوڈا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا، چھری کو نیچے. میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قبیلہ مراد، اس کی شاخ قرن. جب آئے تو اس سے دعا کرانا. عمر سے کہہ رہے ہیں، عمر اور علی سے کہہ رہے ہیں اس سے دعا کرا. وہ حیران ہو کر اس سے ہم دعا کریں؟ ہاں، اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا خوش کیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے سیدھی دعا اوپر جاتی ہے. حالانکہ اللہ کی قسم اویس کرنی جیسوں سے دنیا بھر جائے عمر اور علی کے ایک بال کے برابر، لیکن یہ اللہ کے نبی آگے پیغام دے رہے ہیں کہ آپ تو آگے دیکھ رہے تھے کہ ماؤں کے ساتھ اولاد کیا کرے گی اور والدین کیسے دکھی ہوں گے.
میں یمن گیا تو میں ان کے علاقے میں گیا جہاں وہ پیدا ہوئے، جس بستی میں پیدا ہوئے وہ اس بستی کی زیارت کی، ان کے خاندان سے ملا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج میں اعلان کرواتے بھائی کوئی اویس یمن کا آیا ہو۔ تو ایک سال آپ نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے حضرت عمر نے، وہ ملتا ہی کوئی نہیں تھا۔ ایک سال کیا کیا، سارے حاجی اکٹھے کر لیے اور کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ سارے بیٹھ گئے، یمن والے کھڑے رہے۔ کہا بھائی مراد قبیلے کے لوگ کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ تو تھوڑے سے بچے، باقی سارے بیٹھ گئے۔ پھر کہا بھائی مراد کی جو آگے سب کاسٹ ہے، قرن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ تو ایک آدمی بچا، تو آپ نے کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں، میرا بھتیجا ہے۔ تو پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے گا، پاگل وہ نہیں تو نظر آتا ہے، ادھر آیا ہوا ہے؟ کہا جی حج پہ ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا تھا عرفات کی طرف۔ تو حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی۔ آگے گئے تو ایک آدمی، اللہ کے نبی نے نشانی بتائی تھی کہ رنگ کا کالا ہوگا، قد کا درمیانہ ہوگا، اسے برس وہ پھل بیری جو چٹا کالا آدمی ہو جاتا ہے، اس کو یہ بیماری ہوئی تھی، پھر وہ ٹھیک ہو گیا ہے، صرف ایک نشان باقی ہے، باقی وہ سب ٹھیک ہے، تو اسے دعا کرانی۔ تو جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اسی رنگ کا کیکر کے نیچے نفل پڑ رہا ہے اور اونٹ چر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں ایسے آ کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی لوگ آ کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے نماز مختصر کر کے سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا بھائی وہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ وہ تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے۔ تو وہ کہنے لگے بھائی تم لوگ کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ امیر المومنین ہیں عمر اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ہل گئے، بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تو آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ کہنے لگے میں دعا کروں آپ کے لیے؟ کہا ہاں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا۔ تو عمر علی جیسے اویس سے دعا کروا رہے ہیں، اس کی تہجد کی وجہ سے نہیں، نماز روزی کی وجہ سے نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس بھی جائے گا، جب دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے باقی چلے جاؤ، اس کو روک لو۔ تو ایک دم گھبرا جائیں گے کہ اللہ این بوئے تھے آ کے کی بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھیں گے تو جہنم والے کھڑے ہوں گے بے شمار۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ تجھے دینا ہے۔ یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کر، جس کو کہے گا تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈالو، سب کو جنت میں ڈالو۔ تو بھائیو اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو۔ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ۔ پیٹ پہ پتھر باندھ لو، حرام نہ کھلاؤ۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ گھر میں گھر والوں کو ٹائم دو، آپ کے پاس ٹائم کوئی نہیں، سٹریس ہے زندگی میں، تھوڑا اپنی رفتار کو زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو۔ نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ، اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دوسرا سوال، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے۔
بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، جس اپنی مکھی کو مسل کر کہتے نا کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو. ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو، میرے بندے بن کے چلو. خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلو. میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، آواز آئی یا رسول اللہ، پھر نظر پڑی تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی گلے میں رسی اور چارپائی سے بندھی ہوئی، کوئی صحابی شکار کر کے لائے تھے. آپ قریب ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا آپ کا غلام مجھے شکار کر کے لایا ہے، مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. جس نبی نے جانوروں سے پیار کرنا سکھایا، اسی کی امت دین کے نام پہ گلے کاٹ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، بے گناہوں کے خون سے دھرتی لالا ہوگی. آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے. جہنم تو انسانوں کے لیے، ان جانوروں کے لیے تو ہے نہیں. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے، تو پرائی چیز تھی، اب وہیں بیٹھ گئے. وہ دوڑتی ہوئی گئی اور پہاڑوں میں غائب ہو گئی. آپ بیٹھے رہے، یہاں تک آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اترتی ہوئی آ رہی تھی اور آ کر یوں سر جھکا، یا رسول اللہ میں حاصل ہو گیا. وہ ذبح ہونے کے لیے تیار، میرا تاجر سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اسلامی معیشت مٹی تو سو آوے گی. آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے کھڑا کر کے پھر وہیں بیٹھ گئے نہیں. دیر گزر گئی، وہ صحابی ہے جو شکار کر کے لائے تھے، وہ بڑے حیران ہو گئے کہ آپ میرے گھر، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، اب کیسے؟ کہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سے. کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کرتے. کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو جان بھی قربان ہے، یہ آپ کیا فرما رہے؟ کہ نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے. آپ کہ لے لے. تو آپ نے اس کی رسی کو کھولا اور کہا الحقی باہلک، جا بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو اس ہرنی نے نا آپ کو دیکھ کر یوں سر جھکا، آپ کے سامنے شکریہ کے طور پر پھر تھوڑا سا گئی، پیچھے مڑی، آپ کو دیکھا اور پھر یوں سر جھکایا، پھر تھوڑا بھاگی، پھر آگے گئی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا اور یوں سر جھکایا. اور جب تک وہ آپ کو رسپانس دے رہی تھی آپ کھڑے تھے، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو آپ اپنے گھر کو واپس. پہلے ان تاجروں کو ہرنی جتنا سچ سکھا دو، پھر اسلامی معیشت پر بھی بات کر لیں گے. جھوٹوں پہ اسلامی معیشت آئے گی. جہاں دغا بازی اور فریب کا نام تجارت ہو، دھوکے کا نام تجارت ہو، لوٹ لینے کا نام پروفٹ ہو، وہاں اسلامی معیشت آئے گی. میرے نبی پکار رہے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. جاؤ سمجھاؤ ان تاجروں کو، جب تک یہ جھوٹ بول رہے ہیں اسلامی معیشت کہاں سے آئے گی؟ چاہے آپ کے سارے بینک اسلامی ہو جائیں، تجارت اسلامی نہیں ہو سکتی دو چیزوں کے بغیر، ایک سچائی اور ایک دیانت. اور دونوں چیزیں میرے تاجر سے ختم ہو چکی ہیں. سب سے بڑا دھوکے باز ہے، سب سے بڑا جھوٹا مکار ہے. میں 5 انگلیوں کے نام برابر نہیں ہیں اللہ کے نیک بندے ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر لیول پر. لیکن میں 1 کروڑ میں ایک سچا دیکھوں تو میں نے کیا دیکھا؟ 100 میں 10 نمازی موجود.
1000 میں ایک آدمی صدقہ خیرات کرنے والا موجود ہے، 1 کروڑ میں ایک سچا نہیں ہے، 1 کروڑ میں ایک دیانتدار نہیں ہے، تو اسلامی معیشت کہاں سے آئی؟ اسلامی تجارت کہاں سے آئی؟ یہ آپ لوگوں کو بھی دھوکے دے جائیں گے۔ اسلام تو سخاوت کا دین ہے، لٹا دینے کا دین ہے، جان بھی دینی پڑے تو بمے خاندان کے حسین کی تاریخ موجود ہے، معصوم بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ کے گواہی دی کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ یہ 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کیا خبر اسلام؟ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح و رسم شاہ عباسی۔ .dasquran.com آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بلایا، آج تو میں نے صرف اللہ رسول کی تھوڑی آپ کو، میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرے نبی کا گھر کیسا ہے۔ یہاں جگہ بناؤ، پہلے اسے صاف کرو۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پہلے دلوں میں اپنی شمع جلاؤ، پھر راستے بھی نظر آئیں گے، پھر صرف معیشت نہیں نظر آئے گی، پوری زندگی نظر آئے گی۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے، جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک ریفریشر ٹریننگ کورس ہے، جیسے آپ کو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں، یہ ایک کورس ہے کہ میں اللہ رسول کی محبت میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ پھر یہ درہم دینار، یہ روپیہ ٹکا، یہ مجھے اس سے دور نہ کر سکے، پھر مجھے اس پہ قربان ہونے میں مزہ آئے، لگانے میں مزہ آئے۔ ابھی تو بچانے کے مزے ہیں، پھر اللہ تمہیں لگانے کے مزے دے گا، لٹانے کے مزے دے گا، تب جا کے اسلامی معیشت قائم ہوگی۔ اسلامی معیشت سخی معاشرے کے لیے ہے، بخیل معاشرے کے لیے نہیں ہے، سود خور معاشرے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی تو اللہ رسول کا ہی تعارف نہیں ہے، شکوک سے ہی نہیں نکلی امت تو بات کہاں مانے گی۔ تو بھائیو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھو اللہ کے واسطے، سارا دن ضرب تقسیم میں نہ لگو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ سب سے کہتا ہوں، جتنے آپ کھڑے ہو بیٹھے ہو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ کا پیپر میرے گھر میں آیا پڑا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا کرو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسرا کہتا ہوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی نے کیا زندگی گزاری، کیسے گزاری ہے، ہر روپ میں کیا جان بھر دی، ہر روپ کو کتنا حسین بنا دیا میرے نبی نے۔ اللہ کے واسطے اسے پڑھو، خود پڑھو، خود پڑھو۔ آپ کے سامنے سورج چاند چمکتے نظر آئیں گے، سورج کی روشنی میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، چاندنی رات میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، نہ چاند سامنے نہ سورج سامنے، راستے کہاں سے ملیں گے؟ قرآن اور میرے نبی کی زندگی، یہ وہ سورج اور چاند ہیں جن سے ہمیں راہیں ملیں، اور میرے نبی کے صحابہ یہ وہ ستارے ہیں جس سے بھٹکے ہوں کو راستہ ملے گا۔ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل مل جائے گی، راستہ مل جائے گا۔ او جی او جی واہ جی واہ، بڑا بڑا چودھری آیا بھائی، حد ہو گئے۔ اور رمضان کے حوالے سے آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، پہلا ہوتا ہے رحمت، دوسرا ہے مغفرت، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی۔ میرے اللہ نے ہمیں یہ روزہ دیا ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ تیرا رب خود ہے۔ اور رمضان میں ہر جگہ رمضان کا مطلب بھی بتاتا ہوں،
کہ رمضان کا لفظ اور اس مہینے میں جوڑ کیا ہے. رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا. مسلم شریف کی روایت ہے صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اللہ کے نیک بندے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب پاؤں اونٹ کے جلنے لگ جائیں. یہ 10 سے زوال کا ٹائم، 10 سے زوال تک کا ٹائم، زوال سے پہلے پہلے، جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں. ترمز، جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جلنا. اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ایندھن جلتا ہے، بھوک اور پیاس سے اندر میں ایک آگ لگتی ہے. اس آگ میں اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو ڈال کے جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. آخری روزے کیا ہوتا ہے؟ سارے سال کے گناہ تھوڑے تھوڑے ڈالتا 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 29ویں روزے سارے سال کے گناہوں کو جلا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے چل موج کر، سب معاف ہو. جلا دیے. رمضان رمضان رمضان، جاؤ تیرے سب جلا دیے، پاک صاف. لوہا جل کے صاف ہوتا ہے، سونا جل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں، کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں. ہاں یہ فتنے کا لفظ ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ اور ترجمے میں آتا ہے فساد. عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، سونا پگھلانا. فتانا، فتان، فتان یہ اس کو کہتے ہیں. سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا پگھلانے والا. یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آ رہا ہے اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی. کپڑے میں میل اوپر ہوتی، پانی لگا دھل گئی، لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے. اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی. انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے، جھوٹ اندر ہے، بدیانتی اندر ہے، رشوت اندر ہے، فحاشی بدکاری اندر ہے. تو اندر کو صاف کرنے کے لیے پگھلانا پڑے گا. پگھلانا، پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکلے گا. فتنا وَلَقَدْ فَتَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. اور فتنہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی بھٹی سے گزار کر میرے مالک نے بھٹی سے گزار کر پاک کیا ہے سونے کو، چاندی کو. ایسے ہی انسان کو، ایسے یہ رمضان ہے کہ اس کی بھٹی میں ڈلتا ہے گناہ اور سارے سال کے گناہ معاف کر کے اللہ اس مرد عورت کو پاک کر دیتا ہے. اس مہینے کے لیے ایک تو آخری عشرے میں شب قدر آ رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے. یہ 21، 23، 25، 27، 29 میں گھومتی ہے. صرف 27ویں شب قدر نہیں ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29. یہ 5 راتیں آپ جاگ لیں، آپ کو رمضان، آپ کو شب قدر مل جائے گی. شب قدر 80 سال مصلی بچھا کے بیٹھے رہو، جو اس میں ملے گا ایک رات جاگنے سے اس سے زیادہ مل جائے گا. 80 برس کی بندگی سے زیادہ ایک رات جاگنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. شب قدر میں بھی 4 آدمی نہیں بخشے جاتے. شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اے نال نہیں بولنا، اے نال نہیں بولنا، اے نال لڑائی، اے نال لڑائی، رشتہ داروں سے لڑنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی نیت. نقصان پہنچانے کی نیت کو کینہ کہتے ہیں. یہ 4 کام جس کے ہوں گے اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی. تو اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو، کوئی ہو تو بھائی توبہ کر، کہ توبہ پہ سب معاف ہو جاتا، توبہ پہ سب معاف ہو جاتا، سب اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو ہماری شب قدر کو خراب کر سکتی ہیں. کوئی اگر کوئی ایک چیز بھی ہے تو اس کو ختم کر کے پہلے اس کی تیاری کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. اور ایک حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی، آج بھی بیان کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے. لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو معافی تلافی کر، جناب میں حج تے جا رہے ہیں، معافی دے ویجے جناب آ گئے ہیں جو معافی دیو. حج سے بڑا فرض ہے رمضان کا روزہ، حج سے بڑا ہے رمضان. رمضان کے روزے کو بچانے کے لیے ضروری ہے یہ دل صاف کرو، دل صاف کرو. ایک حدیث سناتا ہوں. میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے. میری یادداشت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں صرف یہاں یہ لفظ آ رہا ہے
میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی آپ نے یہ فرمایا ہو. میں اپنی یادداشت کے حساب سے نفی کر رہا ہوں کہ جتنی میری یادداشت میں حدیثیں ہیں اور جو میری نظر سے گزری ہیں اس میں صرف ایک جگہ میرے نبی فرما رہے میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت. یہ پگڑی بھی سنت ہے, یہ داڑھی بھی سنت ہے, یہ سفید لباس بھی سنت ہے, پر اس کو عظیم الشان نہیں فرمایا. کہ میری عظیم شادی بھی سنت ہے, ولیمہ بھی سنت ہے, سیدھی کروڑ سونا بھی سنت, سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے, مسواک بھی سنت. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. کیا یا رسول اللہ؟ کہ میرے بیٹے انس دن ہو یا رات ہو, صبح ہو یا شام ہو, جوانی ہو یا بڑھاپا ہو, تیرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنی چاہیے. یہ میری عظیم الشان سنت ہے. کسی کی, مسلمان نہیں کہا, مسلمان نہیں کہا. ابھی تو مسلمان کو کافر کہہ کے نفرت کی آگ لگا رہا, آگ لگا رہا. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ يَا بُنَيَّ إِن قَدَرْتَ أَن تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي. یہ میری عظیم الشان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا. صاف کر دو, صاف کر دو, صاف کر دو. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا, جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. آپ سب سے کہتا ہوں صرف رمضان کے لیے نہیں, ساری زندگی کے لیے اس ٹکڑے کو صاف کرتے. ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دیے ہیں تو پہلا کام صفائی, صفائی, کمروں کی صفائی ہو رہی. چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے, لہذا صاف کرو, صاف کرو. کپڑے صفائی, گھر کی اپنی صفائی, اپنی صفائی. میں نہا کے آ رہا ہوں, میں نہا کے آ رہا ہوں. یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے بعد میں نہا کے نکلا. نا کہ میں رات بھی نہایا 2-2:30 بجے, تھوڑا سستی ہو رہی تھی, میں کہ نہا کے تو فریش ہو جاؤں تو میں نہایا. لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے, آتا رہتا ہے. تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار, کبھی نفرت, کبھی بغض, کبھی حسد آتا رہے گا. دھوتے رہو, دھوتے رہو, دھوتے رہو. تصبح و تمسیہ, صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا, دھوتے رہو, دھوتے رہو, دھوتے رہو. یہ جو کرتے کرتے مر گیا یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا. ایسے ہوگا, ایسے. تو آپ کے آپس میں بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں, آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں, آپس میں وہ آگے بڑھ گیا, میں جو ٹنگ شکنی ہے, میں دکھا دینا ہے, چکر دے دینا ہے. یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا, سارا ماحول جو ایسا ہی ہے. ہر طرف یہ چیز چل رہی ہے, ٹانگیں کھینچنا, نیچے گرانا, کسی کو کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا. یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے. آپ نے فرمایا, مسجد میں بیٹھے تھے, فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا, ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے, ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ. اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے, ٹھک کل والے صحابی, وہی نقشہ. تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے, ٹھک وہی صحابی. 3 دن ایک آدمی, ایک ہی نقشہ. اس محفل میں ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی نہیں. 1,24,000 ان سے زیادہ عبادت. ساری رات تہجد, سارا دن روزہ, اور دن رات میں ایک ختم قرآن. سارا گراف بھر دیا, ٹائم سکیل سارا بھر دیا. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کر رہا, اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے, میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. وہ پہنچ گئے. چاچا جی السلام علیکم. جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ کہ ہاں ہاں بیٹا. اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے. 2 روزے. کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے بس. روزہ روزہ روزہ, دن رات میں ختم قرآن. اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی, جلدی سے چادر لی, یوں سوراخ کیا اور یوں دیکھنے لگے بھئی اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. بزرگ تشریف لائے, سرانے پہ سر رکھا,
अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सोने की दुआ पढ़ी और अल्लाह के फजल से फजर दी अजान ते उठे जाके। वो तो परेशान हो गए, ये क्या हुआ? सारी रात सुता रह गया, टंग नहीं छिकी, ये की बनी ते जन्नत किथों लग गई? उस जमाने में तो मुनाफिक तहज्जुद नहीं छोड़ते थे, नमाज था नमाज, है ना, मुनाफिक तहज्जुद नहीं छोड़ते थे। अच्छा, उन्होंने कहा ऐसे कल कोई दिखाएंगे खास। कल वो बैठे, जल्दी से चादर ऊपर ली और यूं करके देखने लगे, और फिर आए और अल्लाहुम्मा बिस्मिका सिराने ते सिर रखे ते फजर ते जाते उठे अल्लाह दे फजल नाल। सारी रात सुतियां गुजार छड़ी। वो तो उनको समझ में ही ना आए बे हो एक चक्कर की। उनका अच्छा चलो एक रात और देखता हूं, आज रात ये वो करके दिखाएगा जिसकी वजह से जन्नत मिली। चाची और अगली रात भी टपा छड़ी, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, हो गए फजर ते उठे। वो तो सर पीट के बैठ गए, मेरा नबी तो सच है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो बोल पड़े, चाचा अल्लाह की कसम, वो मैं देखने आया था, 3 दिन अल्लाह के नबी फरमाते रहे इस दरवाजे से जन्नत ही आ रहा, तीनों दिन तुम आए, मैं देखने आया था, तुम क्या करते हो? वो सारी रात सोते रहते हो। कहने लगे, भतीजे मेरे पास तो यही कुछ है। अब उनको समझ नहीं आ रही ये बात कि जन्नत की बशारत कैसे मिल गई, लिहाजा वो परेशान से होके चल पड़े। अच्छा मेरे नबी तो सच हैं, उनका बात फरमान तो गलत है, चल पड़े। जब दरवाजे तक पहुंचे ना तो कहा, पुत्र हो रहा तेन हूं अंदर दी गल दसा दे आवे ना, इधर आ, अब तुम्हें बताता हूं। ए देखो यहां हाथ रखा, कहा ये जो दिल है ना, ये इसमें किसी इंसान के बारे में कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई हसद नहीं। और दुनिया में अल्लाह किसी को कोई इज्जत दे, दौलत दे, नेमत दे, मुझे कभी हसद नहीं हुआ, मुझे खुशी होती। अब उनका बॉडी रिस्पॉन्स देखना, वो कहने लगे हादा हुआ, उछलकर बेसाख्ता, हादा हुआ, ये है। सुता रहो भाਵੇਂ सारी रात, तेरी जन्नत वाकई पक्की, ये कहीं करना है। दिल साफ करना, भांडे धोना सौखा है, दिल साफ करना लग पता जाता है। तो आप अपनी मुलाजमत में एक दूसरे की टांगे ना खींचो। जब अल्लाह किसी को इज्जत दे उससे शाबाश दो, उसे अप्रिशिएट करो, उसके लिए दुआ करो, सबसे दिल साफ रखो, सीधे जन्नत में जाओगे अल्लाह के फज़ल व करम से। आज का मुसलमान इस अल्लाह के इल्म को चैलेंज करके खड़ा हुआ है। आप लोगों को इस्लामी कर्जा तो दे दोगे, सच कैसे बुलवाओगे? सारा कराची का ताजर कहता है झूठ के बगैर काम नहीं चलता, चाहे वो आपसे डील कर रहा है या चाहे वो यूनाइटेड बैंक से डील कर रहा है, हबीब बैंक से डील कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ये उतर गया है कि झूठ के बगैर तो ये तिजारत नहीं चलती। ये सारे सियासतदान, ये वकील छोड़ो इनको, ये रेडी वाले कहते हैं झूठ के बगैर तो काम नहीं चलता। इस्लामी मईशत ऐसे थोड़ी है कि दुम पकड़ के हाथी बना दोगे। इस्लामी मईशत तो एक बड़ा ताकतवर निज़ाम है, उससे पहले बहुत से निज़ाम जिंदा करने पड़ते हैं, तब जाके इस्लामी मईशत वजूद में आती। क्या खूबसूरत तरीके से अल्लाह ने अपने इल्म को बताया कि तेरे रब का इल्म जमीन के अंदर क्या है, जमीन के ऊपर क्या है, जमीन की तह में क्या है, जमीन की सतह पे क्या है, पानी की तह में क्या है, ये कितने बुलबुले बन रहे हैं। मेरे रब की कसम अल्लाह ने सबकी तादाद को गिना हुआ है, कितनी मौजें उठ रही अल्लाह ने सबकी तादाद को गिना हुआ है, कितने उसमें से बुलबुले फट के हवा में उड़ गए अल्लाह ने सबकी तादाद को गिना हुआ है। और करोड़ों साल से ये चल रहे हैं, मेरे अल्लाह ने सबकी तादाद को गिना हुआ है। कितनी बारिशें होती हैं अल्लाह ने एक एक कतरे की तादाद को गिना हुआ है। कितनी हवाओं के झोंके आते हैं जाते हैं अल्लाह ने एक एक की तादाद को गिना हुआ है। कितने तारे झिलमिलाते टिमटिमाते हैं अल्लाह ने एक एक की तादाद को गिना हुआ है। कितने दिन और रात आए और गए, घड़ी घंटे सेकंड मिनट बने, अल्लाह ने एक एक की तादाद को गिना हुआ है। कितने इंसान पैदा हुए, कितने मर गए, कितने आने वाले हैं, कितने बचपन में मरे, कितने बुढ़ापे में, कितने जवानी में, कितने बीमारी में, कितने सेहत में, कितनी औरतें मरी, कितने मर्द मरे, मेरे अल्लाह के इल्म में है। एक एक को अल्लाह ताला ने गिना हुआ है। माँ के पेट में नर है मादा है, अंडे में नर है मादा है, पॉलिनेशन में नर है मादा है। कितने दाने बनेंगे,
अंगूर के एक गुच्छे पर और कितने दाने बनेंगे वो छल्ली के सुट्टे पर, और कितने मछली के अंडों से कितने बच्चे निकलेंगे, मेरे रब ने एक एक की तादाद को गिना हुआ है। ये मेरे अल्लाह का इल्म है। और हम ऐसे बेवकूफ हैं, उसे कोई चैलेंज किए जा रहे हैं, अल्लाह के इल्म को चैलेंज किए जा रहे हैं। वो कहता है सोच छोड़ दो, वरना मेरा और मेरा रसूल मिलकर तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करें। तो मेरे नबी को किसने सिखाया? अल्लाह ने। अल्लमका मा लम तकुन तअलम, आपका मुअल्लिम अल्लमनी रब्बी फअहसन तअलीमी अद्दबनी रब्बी फअहसन तअदीबी। अब बहुत खूबसूरत बोलते थे। तो एक दिन अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम भी अरब हैं, अरब माओं के दूध पिए हैं, ये आप कहां से बोलते हैं? आप बोलते हैं तो हम दंग होके सुनते रह जाते हैं। हमारी तो बदकिस्मती है ना, हमारे सामने कुरान पढ़ना एवं जी में माइक देखो बीन बजाई जो उनको पता, और उन्होंने पट्ठे खवाओ तो उन्हें पता है, और उन्होंने बीन दा क्या पता। अब मैं पंजाबी अपनी बोल रहा हूँ, भैंस के आगे बीन बजाओगे तो उसे क्या पता चले, उसके आगे तो पट्ठे डालो तो वो कहेगी हाँ ए कम ठीक। तो हमारी बदकिस्मत है, हम कुरान नहीं जानते। अल्लाह की कसम, ये बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले बैठे हुए हैं, 7 बर्रे आजम इस्लामी स्कॉलर भरे पड़े हैं, कुरान की आशना नहीं है। कुरान कानून की किताब तो है ही है, कुरान तो कलाम इश्क है, आशिक और माशूक के दरमियान की बात का नाम कुरान है। दिल जो अल्लाह को नहीं दिया, इसलिए कुरान कैसे समझ में आए? मुफ्ती फतवे निकालते रहते हैं, कानून वाले कानून बताते रहते हैं। ये तो कलाम इश्क है जो दिल के तारों पे छिड़ता है और सारी रूह को सरशार कर देता है, और वजूद अल्लाह अल्लाह पुकार उठता। मुद्दत हुई है यार को मेहमान की, तो कभी हम भी तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कुरान तो कलाम इश्क है। तो आप लोग जो सारा दिन 2 × 2 4, 4 × 4 8, 8 × 8 16, तो दिल ही सारे पत्थर हो जाते। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, सिर्फ पैसे बढ़ाने तो कोई काम नहीं है। जिस दौड़ का आखिर अंजाम कब्र की मिट्टी हो, इस शोहरत दौलत का आखिर अंजाम चंद मुट्ठी खाक हो, वो क्या चीज? जाओ बड़े बड़े नामवरों की कब्रें उखाड़ के देखो, तुम्हें मिट्टी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उनकी हड्डियों को भी कब्र ने सुरमा बना दिया है। और दुनिया के सबसे बड़े फातेह चंगेज खान की तो कब्र का नहीं पता, सबसे बड़े फातेह सिकंदर रूमी की तो कब्र का ही नहीं पता, कहां चले गए। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हाँ, इस कायनात पर मेरे अल्लाह का राज है, और सारी कामयाबियों की चाबी अल्लाह ने अपने हबीब के हाथ में पकड़ा दी कि जन्नत की चाबी मेरे नबी के हाथ में है। तो सारी कामयाबियों की इंतहा जन्नत अल्लाह की रजा है, वो मेरे नबी लेकर आए, मेरे नबी लेकर आए। उतर कर हिरा से सुवे कौम आया, और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। उसी नुस्खा कीमिया को रख दिया है ताक्षों में। सिर्फ खत्म शरीफ के लिए कुरान खोला जाता है, तरावी में पढ़ने के लिए कुरान खोला जाता है, तावीज वजीफों के लिए कुरान खोला जाता है। कभी बतौर रहबरी के खोला है कि कुरान मुझे रहबरी देता है, कभी बतौर इश्क मोहब्बत के खोला है कि मेरे महबूब का कलाम। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे, अल्लाह अल्लाह, तो मैं कुरान पढ़ता हूं, कुरान, फिर मेरा अल्लाह मुझसे बातें करता। अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़ी हस्ती गुजरी, एक बांदी पे आशिक थे, खुरासान, सर्द रातें, इशा के बाद जो बैठे गुफ्तगू करते करते फजर की अजान होगी। कहने लगे है मुअज्जिन बड़ा दीवाना है, अभी तो रात
आधी थी और अजान दे दी। थोड़ी देर के बाद सुबह की सफेदी नजर आई, अरे रात बीत गई, एक औरत के इश्क में सारी रात बीत गई। एक झटका लगा कि हाय, जो असल महबूब है अगर मेरा दिल वहां लग जाए तो क्या होगा। ये तो एक औरत है जिससे सारी रात मेरी बिता दी, मुझे पता भी ना चला। उस उधेड़बुन में सारा दिन गुजरा, रात को ख्वाब आया कि एक बुलबुल एक शाख पे बैठी हुई ये आयत पढ़ रही, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़। क्या ईमान वालों के लिए अभी वक्त नहीं आया कि दिल अल्लाह की याद से भर जाए और दिल अल्लाह से डर जाए। आंख खुली, आ गया। आज अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम 800 साल के बाद, 1000 साल के बाद लिया जा रहा है। कुरान कलाम है, मेरे रब का जिंदा जीता जागता कलाम है। मेरे रब की जात से निकला, मेरे नबी के सीने पर उतरा और आपकी जबान मुबारक से कायनात तक पहुंचा। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही। कायनात इधर के उधर हो जाए, मेरे रब के कलाम की जेर जबर भी तब्दील नहीं हो सकती। तो हमारे एडवाइजर कौन है, हमारे रहबर कौन है? ना अल्लाह का कलाम, ना नबी का फरमान। तो अंधेरों में भटकेंगे नहीं तो और क्या होगा। अंधेरी रात के मुसाफिर मंजिलों पे नहीं पहुंचा करते। सहराओं में गुम होने वाले राहियों के लिए भूख और प्यास से मरना ही मुकद्दर होता है। काले पहाड़ी सिलसिलों में गुम हो जाने वालों के लिए मंजिल वो दस्तयाब नहीं हुआ करती, पहाड़ों से टकरा के मरना ही उनका मुकद्दर होता है। जिस उम्मत ने अल्लाह को भी छोड़ दिया, उसके नबी को भी छोड़ दिया, उसके कुरान को भी छोड़ दिया, मैं इस्लामी मईशत क्या समझाऊं। इस्लाम तो पैगाम इश्क है। इश्क होता है तो आशिक हों में, पता नहीं तुहानू पंजाबी समझ आवनी कि नहीं आवनी, पर चलो मजा ही ले लिया वैसे। आशिक हों में इश्क कमावें, दिल रखें वांग पहाड़ा हो। सह सह बदियां हजार उलामे, कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जय चुक सूली दिते, जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो। सजदियां सिर चाई ना बाहू, तोड़े काफिर कहन हजारा हो। आशिक सोई हकीकी जड़ा, कतल माशूक दे मन्ने। सिर नू जोड़े ते मुख ना मोड़े, भावें 100 तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन अली दबाहू, सिर दिते तिराज न भन्ने। और पहले अल्लाह रसूल से मोहब्बत पैदा होगी, फिर इस्लामी मईशत समझ में आई। खुश्क चश्मों में पानी नहीं, तुम आबशारें बनाना चाहते हो। दरिया सो गए, तुम डैम बनाना चाहते हो। प्लास्टिक के पौधों में फूल देखना चाहते हो। मसनूई गुलिस्तान में तुम बहार देखना चाहते हो। नहीं आएगी। पहले इससे आबाद करो, ये जो यहां है, यहां ये, इससे अल्लाह रसूल की मोहब्बत से आबाद करो। यहां कोई तीसरे का गुजर ना हो। अदलुल अवादिल हौल क़ल्ब ताइही व हवल अहिब्बत मिन्हु फी सौदाइही। अल क़ल्ब अअलम या अदूल बिदाइही व अहक्कु मिनका बिजफ्निही व बिमाइही। फवमन उहिब्बु लअअसियन्नका फिल हवा क़स्मन बिही व बिहुस्निही व बहाइही। इसे जिंदा करो। इससे इस्लामी मईशत में मुझे तो मैं क्या समझाऊंगा। ये जिंदा हो। बच्ची की शादी नहीं होती तो मां भी पानी मांगे तो वो 100 बहाने करती है पिलाने के, और अपने भाई मांगे तो कह देती है तेरे हाथ टूटे हैं खुद पी ले। और यही जब मां बन जाती है और उसकी ममता जागती है तो फिर अपने बच्चे के लिए सारी सारी रात उठती है। जो एक गिलास पानी नहीं पिला सकती थी और जो सारी रात बच्चे के लिए, सारी रात। एक दफा मैं अपने अजीजों के यहां ठहरा हुआ था तो उनका छोटा बच्चा सारी रात रोता रहा और उसकी मां सारी रात लेकर उसको फिरती रही, सारी रात। ये एक गिलास पानी पिलाने के लिए तैयार न थी जब ये बहन थी।
جب یہ ماں بنی ہے تو اب ساری رات جاگ رہی ہے، اب اس کو مشقت میں مزہ آ رہا ہے. آپ جا کے کہہ دو بیٹی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیا کریں رات کو اور صبح ہم سے لے لیا کریں، آپ رات آرام سے گزاریں، بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہماری کسٹڈی میں رہے گا. ہائے توبہ، ہائے میں اپنا جگر کاٹ کے تمہیں دے دوں. اے میرے بھائی بہنوں، ایسے ہی جب اللہ رسول کا عشق جاگے گا نا، پھر آپ کو مجھے نہیں بلانا پڑے گا جس نے اسلامی معیشت سمجھا. یہ کوئی قانون کی کتاب تھوڑا ہی ہے، یہ تو کلام عشق ہے، پیغام عشق ہے. مر مٹنے کا نام دین ہے، از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن و جان دادن نا دیدہ رخ یارے. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تیرا وعدہ ہے تو جنت میں دیدار کرائے گا، تو یا اللہ تیرے عشق میں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، نیزوں سے چھلنی کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، شیروں کے آگے ڈال دیے گئے جنہوں نے بھمبوڑ کے بوٹی بوٹی بنا دیا. یہ سب تیرے عشق میں ہوا بغیر دیکھے، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا. ہماری تاریخ تو کربلاؤں سے سجی ہوئی ہے. یہ امت تو اللہ پہ قربان ہو کے مزہ لیتی ہے. لٹا کے سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. سارے سکندر لٹیرے ہی آئے ہیں، کبھی تیمور کا نام رکھا، کبھی چنگیز کا نام رکھا، کبھی کوئی نام کبھی کوئی نام. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں. لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. اسلام تو لٹانے کا سبق سکھاتا ہے، بینک جوڑنے کا سبق سکھاتے ہیں. جوڑی کوئی نہیں. اسلام سخاوت کا دین ہے اور آج کی تجارت بخل کا دین ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا. اس کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہا جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا، والمال فی سمحائہم، پیسہ سخیوں کو دوں گا، وامطر علیہم ابان حصادہم وامطر علیہم ابان زرعہم امنہ ابان حصادہم. موسیٰ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے بارش کروں گا اگ جائے، جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تاکہ اٹھا لیں، اور حکومت سمجھداروں کو دوں گا، پیسہ سخیوں کو دوں گا، خرچ کریں. یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ موسیٰ امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم. موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں گا، جب وہ پکنے پر آئے گی تو برسا دوں گا، بے وقوف لوگوں کو حکومت دوں گا، نکموں کو حکمران بناؤں گا، اور بخیلوں کو پیسہ دوں گا. بھائیو اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح اس کے اوپر جسم ہے. تجارت، زراعت، حکومت، سیاست، قضاء، عدالت، معاشرت، بازار، کھیتی، گھر، خامن، بیوی، بچے، ماں باپ، دوست، احباب، یہ حج، عمرے، زکوٰۃ، معاملات، یہ سب قانون، عدالتیں، یہ سارا جسم ہے. اب جس طارق جمیل کے جسم سے روح نکالو تو اس کے بیٹے کہیں گے میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں آکھے گا ابا جی نو چاہو، آکھن گے ڈیڈ باڈی چاہو. تو ساری امت تو ڈیڈ باڈی ہے. اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے اللہ کا فضل ہے. کمزور بہت، کمزور بہت، جان نکلی ہوئی ہے اس میں سے. تو پہلے وہاں سے تعلق بنانا پڑے گا جس کا علم بے خطا، جس نے سکھایا جو وَأَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میرے حبیب میں نے آپ کے سینے پر وہ اتارا جو کسی کے سینے پر نہیں اتارا. میں نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں. علم تو اللہ کی صفت، وہ نیوٹن کی صفت نہیں، آئنسٹائن کی صفت نہیں ہے، وہ گولڈ سمتھ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے.
کارل مارکس کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ نے بے خطا علم اتارا اپنے حبیب کے سینے پر۔ تو اس کو چیلنج کر کے دکھاؤ، یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اس حبیب جیسا کوئی لاؤ، ایسا علم، ایسا گھر، ایسا خاندان، ایسی نسبتیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو شخصیت میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، چیز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، آواز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، منظر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، گھر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کاملہ نہیں کہا کہ میرے نبی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ یہ بڑا عجیب، آپ کو فرق بتا رہا ہوں، کامل نمونہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کامل نمونہ ہے، کہ کامل کا لفظ ہیوی بنتا ہے دماغ پر آ کے نا، ہیوی ہو کے کامل، بھائی ہم تو کامل ہے نہیں، کیسے کریں گے؟ میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے سب سے حسین نمونہ ہیں، اور حسن کے لیے طبیعت آمادہ ہے۔ حسین بچوں کو ڈراؤنی شکل دکھاؤ تو وہ رونے لگتا ہے، اور اسے ہنس کے دکھاؤ تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے حسن اور بدصورتی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی خوبصورتی کی لاجک دلائل مانگے تو ان تو 100 لتر مارو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارے لیے حسین نمونہ ہیں، حسین، اسوۃ حسنہ، حسین نمونہ۔ ایسا حسین زندگی کا طریقہ کوئی نہیں لایا، کسی کے پاس کوئی نہیں۔ پہلے اس کے حسن کو ڈھونڈو جو اپنی ذات میں ایسے حسین تھے کہ ایک اماں کے 2 لفظ کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم حسن الخلق في عينيه دعج في صوته سحل في عنقه سطع في لحيته كثافة۔ آپ ہجرت کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے، ایک بوڑھی اماں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، دودھ پیا، چلے گئے۔ وہ آپ کا حلیہ بتا رہی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہے، جیسے چاند کوئی انسانی روپ مل گیا ہو۔ جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن نظر آتا تھا۔ قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی تھی، جی چاہتا تھا اور دیکھوں۔ وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ یہ ایک ہی آئے ہیں، ایک ایک، وہ میرے نبی۔ قسیم، جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے۔ وہ کون ہیں؟ میرے نبی، آپ کے نبی، وہ ایک ہیں، ایک ہیں۔ حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک سارا حسن ہی حسن ہے۔ آواز میں جادو، آنکھوں میں حسن، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت، چہرہ بڑا چمکتا، آنکھیں بڑی گہری، پلکیں بڑی دراز، بھویں بڑی گول، ماتھا بڑا کشادہ، چہرہ چاند کی طرح گول۔ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے، 14ویں چاند کا چاند آسمان پر تھا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ اسوۃ حسنہ، جو ذات ایسی حسین ہو اس کا پیغام کتنا حسین ہوگا، اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی۔ پھر آپ کو خاندان سب سے حسین دیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ساری کائنات کو نچوڑ کے عرب بنائے، عرب کو نچوڑ کے مضر بنائے، مضر کو نچوڑ کے قریش بنائے، قریش کو نچوڑ کے ہاشم بنائے، ہاشم کو نچوڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کی جان۔ والضحى، ایک ترجمہ امام راضی نے کیا، لہذا میں آرام سے کر دیا کرتا ہوں۔ والضحى واللیل اذا سجا، ساری تفسیروں کا ترجمہ، روشن دن کی قسم، تھم ٹھہر جانے والی رات کی قسم،
امام راضی نے یہ کیا ہے، لیکن دو ترجمے اور کیے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ والضحا، آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم۔ تیسرا ترجمہ جو میرے دل کو لگتا ہے، ٹھکتا ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ بہت جڑتا ہے، والضحا، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام راضی نے کیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو بھلا چھوڑ سکتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سب سے عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جنت کے سردار بنے۔ میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کسی نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے۔ میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ ہاں، تو آپ کا کیا خیال ہے، بینک بیلنس بنا کے یہ ملی تھی سرداری؟ واقعہ پورا سناتا ہوں، یاد آ گیا۔ آپ کو پتا چلا میری بیٹی بیمار ہیں، تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے، تو عمران بن حسین ایک سردار، عرب سردار ہیں، وہ ساتھ تھے۔ تو آپ نے دستک دے کر فرمایا بیٹی میں آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ عمران آپ نے تو حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا ابا جان میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں، میں پردہ کیسے کروں؟ عمران آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے اپنی چادر اندر دی کہ بیٹا میری چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ لو۔ تو باپ کی چادر سے جسم لپیٹا، اندر آئے، حال پوچھا تو باپ کی قربت سے چند آنسو نکل آئے۔ کہا یا رسول اللہ بھوک بھی کئی دنوں سے چل رہی ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور بیماری آ گئی ہے، دوا کا کوئی سامان نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا۔ گلے لگایا اور چند آنسو میرے نبی کے بھی آنکھوں میں سے گالوں پر آئے، اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر گئے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ واہ یا رسول اللہ، آج ان کی امت کہتی سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی۔ بیٹی نہ رو، آج 3را دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ فقر والی نبوت چاہیے، یہ خزانوں والی نہیں چاہیے۔ اب کہا میری بیٹی تیری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاقوں سے تاج ملا سر جنت کی سرداری کا، سونے چاندی کے زیور سے نہیں ملا یہ سردار، کفا بکی شرف، تیرے لیے یہی کافی۔ 89 میں حج پہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی پہ سوار ہوا، ایک جگہ جا رہا تھا، اشارے پر ٹیکسی رک گئی، میرا ڈرائیور بوڑھا بدو تھا، تو ایک ٹیکسی اور آ کے رکی، یہ دونوں آپس میں، چھوٹا سا مدینہ تھا اس وقت، تو جاننے والے تھے، سلام دعا ہوئی، تو یہ میرے والا پوچھتا ہے اس والے سے، میرے شلوار کرتے کو دیکھ کر اس نے آ گیا تھا پاکستانی بدھو بیٹھا نو عربی دا کیا پتا، تو سوکھ ہو کے بول رہا ہے کیف الموسم، اب سیزن کیسا جا رہا ہے؟ وہ حج سیزن، وہ کہتا ہے بارد، بڑا ہی ٹھنڈا جا رہا ہے، آج سارا دن میں 20 ریال کمائے ہیں، یہ ظہر کے بعد کا ٹائم ہے۔ تو وہ کہتا ہے صدقت هذا اول من رکب معي، کہتا سچ کہے تو یہ بھی پہلی سواری جو میں نے اٹھائی، زور سے ایسی فارغ پھر رہا ہوں۔ اچھا، ایک دم اشارہ کھلا جو بات میرے دل کو کھا گئی، اور میں اسے کبھی کبھی بیان کرتا ہوں، جب اشارہ تو اس کو زور سے کہتا، یہ بڈھا، لا تحزن، کوئی غم نہیں، کفا بنا شرفن،
जिवार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी के पड़ोसी हैं, हमें यही शरफ बहुत, हम मदीने में रहते हैं, हमें यही इज्जत बहुत, कफा बिना शरफ जिवार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरी गया होगा, बड़ा ही बुढ़ा है, अब तो 20-25 साल हो गए। अल्लाह क्या जुमला किया गया, मुझे तड़पा गया। आज 26 साल गुजर चुके हैं, उस जुमले की हरारत मैं अपने अंदर से खत्म नहीं कर सका। जिस जज्बे से उसने कहा, जिस इश्क से उसने कहा, सबसे आली खानदान, सबसे आली नसब, सबसे आली औलाद, हसन हुसैन जन्नत के सरदार है। मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अली जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। किसी नबी का नसब आदम तक महफूज नहीं। वाहिद हस्ती हैं जिनका नसब हजरत आदम तक जाता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिक बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अदकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यफरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सर बिन नाहिफ बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन उवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन अरफ़क्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल ई बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस व बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। आयो ठीक है, नियत करते हो सारे, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए ज़मीन आसमान के सबसे हसीन मालिक, हसीन रब, तुझसे ज्यादा हसीन कोई नहीं, हमसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं, तुझसे ज्यादा आला कोई नहीं, हमसे ज्यादा अदना कोई नहीं, तुझसे ज्यादा बुलंद कोई नहीं, हमसे ज्यादा पस्त कोई नहीं। मेरे मालिक, तूने कहा था ये दिल मुझे देना, इसमें मेरी और मेरे नबी की मोहब्बत हो, लेकिन मेरे अल्लाह हम ये दिल किसी और को दे बैठे, इसमें न तुझे बसाया न तेरे हबीब को बसाया। आज हम ये गंदे बर्तन लेकर तेरी बारगाह में आए हैं, आज तुझसे तेरी मोहब्बत की भीख मांगते हैं, तेरे हबीब की मोहब्बत की भीख मांगते हैं। इन गाफिल दिलों के साथ नहीं मरना चाहते, इन स्याह दिलों के साथ तेरी बारगाह में नहीं हाजिर होना चाहते। ए करीम मौला, ए मेहरबान अल्लाह, ये जितना मजमा मर्द औरतों का हाथ उठा रहा है और सारी उम्मत मोहम्मद हमारे दिलों को अपनी याद से भर दे, अपनी मोहब्बत से भर दे, अपने ताल्लुक से भर दे, अपने हबीब की मोहब्बत से भर दे। हमें या अल्लाह गलत जज्बे हमारे अंदर से निकाल दे, गलत ख्वाहिशात हमारे अंदर से निकाल दे। ए मालिक, ए मालिक, ये आयत बहुत तड़पाती है, बहुत रुलाती है। वहुस्सिल मा फिस्सुदूर, कि तू सिर्फ अमल नहीं देखेगा, तू दिल के जज्बों को भी, दिलों को चीर के देखेगा। ए मौला, शक्ल भी बना ली तेरे नेक बली, अमल भी बना लिए तेरे नेक बंदों वाले, पर ये दिल तुझे ना दे सके। मेरा मौला, बड़े शर्मिंदा हैं, जिंदगी की असर हो चुकी है, दिन छुपने को है, और दिल है कि वो तेरा आशना ही नहीं बना, तेरे हबीब का आशना ही नहीं बना। ए मौला, लेकिन जैसे तू हमें मादी नेमतों से नवाजता है, वो भी तेरी दी हुई हैं। तूने हमें रिस्क दिया, औलाद दी, बीवी बच्चे दिए, तूने हमें सेहत दी, जिस्म दिया, ईमान दिया,
बेशुमार नेमतें जिनको गिन नहीं सकते। तेरा इश्क, तेरे नबी का इश्क, तेरी मोहब्बत, तेरे नबी की मोहब्बत, ये भी एक गिफ्ट है जो तू देता है तो दिल उससे मुज़य्यन और रोशन होते हैं। ये रमज़ान का मुबारक महीना है और या अल्लाह आखिरी अशरे की आमद है और मग़फ़िरत वाला अशरा गुजर रहा है। या अल्लाह हमारे दिलों को धो दे, हमारे दिलों को पाक कर दे, इसमें अपनी मोहब्बत की शमें जला दे। क़यामत के ये अल्लाह रुस्वाइयों से बचाना, क़यामत के दिन की दुनिया के लोग हमें नेक समझते रहे, दिलों में गैर बसते रहे। या अल्लाह उस दिन तो यौम तुबल सरायर है, भेदों से रात पर्दे उठा दिए जाएंगे, दिलों को चीर के देखा जाएगा। एक मालिकुल मुल्क, आज हम तेरी मिन्नत करते हैं, तेरा अर्श पहले आसमान पर है, तेरी तरफ से निदा है, सदा है, कोई लेने वाला है तो आओ, कोई मांगने वाला है तो आओ। हम तुझसे तेरी मोहब्बत मांगते हैं, तेरे नबी की मोहब्बत मांगते हैं। इस दिल को आशना कर दे। इन आंखों में आंसू तो आते हैं लेकिन अपने दुखों से रोती हैं ये आंखें, तेरी मोहब्बत में रोएं वो आंखें देते। ये सीना तंग पड़ता है, अपनी दुनियावी जरूरतों के टूटने पे तंग पड़ता है। हमें वो सीना दे दे जो तेरी याद में बेबसी देख कर तंग पड़ रहा हो, तेरी मोहब्बत में बेबसी देख के तंग पड़ रहा हो। ये दिल जज्बात से भरा हुआ है पर अजीब और गरीब जज्बों से भरा हुआ है। या अल्लाह ये तेरी मोहब्बत में धड़कना नहीं जानता, वो दिल दे दे जो तेरा अर्श बनता है, वो दिल दे दे जिसमें तेरे हबीब की मोहब्बत आबाद होती है। मेरे मालिक हम मुर्दा लाशें हैं, जिस्म से दिल निकल जाए तो वो मुर्दा लाश होता है। मेरे मालिक दिल से तेरी मोहब्बत निकल जाए तो वो रूह भी मुर्दा है, डेड बॉडी है। तेरे सामने कैसे पेश हो है मेरे, तूने बेशुमार नेमतों से नवाजा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ला बिअय्यि आलाइ रब्बिना नुकज़्ज़िब। हम तेरी किसी नेमत के या अल्लाह इनकार कर ही नहीं सकते। आज एक खास मजमून चला, उसी पर ये दुआ उठ। या अल्लाह तेरी बारगाह में ये सदा है, ये निदा है, ये फरियाद है, ये इस्तिगासा है, ये आहें हैं, ये फरियादें हैं। ये दिल तुझे नहीं जानता, ये दिल तेरे हबीब को नहीं जानता। इसमें और जज्बे भर चुके हैं, इसमें और मोहब्बतों ने जगह बना ली है। आजा इन हमारे दिलों के आंगन को धो दे या अल्लाह, इसे पसंद फरमा या अल्लाह, इसे पसंद फरमा, इसे पसंद। हम बड़े गंदे हैं, मानते हैं, हमारी आंखों से लेकर हमारे सर से लेकर पांव तक गुनाह ही गुनाह है, गुनाह ही गुनाह, सही है। लेकिन मेरे मालिक इतना जरूर है कि हम दलेर नहीं, नादिम हैं। गुनाहों पे नदामत है, गुनाहों पे दलेरी नहीं है, नादिम है, शर्मिंदा है। हर वक्त एहसास रहता है कि तेरे सामने खड़े होंगे तो कैसे खड़े हों, तेरे नबी का सामना होगा तो कैसे होगा, हर वक्त एहसास रहता है। लेकिन कमजोर ईमान की वजह से जैसे छोटा मासूम बच्चा चलने की कोशिश करता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। मां लपक लकप संभालती है, मां दौड़ दौड़ के संभालती है। हम भी ईमान में कमजोर, हकीर, आजिज है। आजा हमें अपनी रहमत की छांव में छुपा ले। हम ये गाफिल दिल लेके नहीं मरना चाहते, हम इस पत्थर दिल को लेकर तेरी बारगाह में नहीं पेश करना चाहते। इस दिल को आशना कर दे, इस दिल को अपना आशना कर दे, अपने हबीब का आशना कर दे। पूरी उम्मत को वो दिल दे दे जिसमें तू हो, तेरा हबीब हो और कुछ भी ना हो। या अल्लाह इन सारे दोस्तों से जितने उन्होंने भी हाथ उठाए हुए हैं राजी हो जा, इनके इस इस्लामी निज़ाम को मजबूत फरमा दे और लोगों के अंदर सूद के ख़त्म होने का इन्हें ज़रिया बना दे। और या अल्लाह हलाल तिजारत के कायम होने का इन्हें ज़रिया बना दे। इन्हें, इनकी नस्लों को आबाद फरमा। जो यहाँ काम कर रहे हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, या अल्लाह सबको कबूल फरमा। या अल्लाह इंसान नाम ही मजबूर होने का है, हम तो कदम कदम पर मजबूर हैं, कदम कदम पर हमारी मुश्किलात हैं। तू है जो मजबूरी से पाक है, हमारी मुश्किलात को सहल फरमा, आसान फरमा, करम फरमा। हमारे दिलों के दुख भी दूर फरमा, हमारे जिस्मों के दुख भी दूर फरमा, हमारी रूहों के दुख भी दूर फरमा। हमें अपना बना ले, हमें अपना बना, हमें अपना बना। हम जैसे भी हैं, गंदे हैं, हकीर हैं, जो कुछ भी हैं,
تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے حبیب کو تیرا نبی مانتے ہیں، میں اتنے ہی پر ہمیں اپنا بنا لے. جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے آ گئے ان کو قرضوں سے آزادی نصیب فرما دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھ گئے انہیں منا دے، جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے، جو ایمان پہ قبروں میں چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما دے. جب ہمارے جانے کا وقت آئے یا اللہ وہ وقت ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہو. جانا تو ہے، ایک دن تو نے بلانا ہے. ایسے نہ بلانا جیسے مجرم پکڑا ہوا جیل میں جاتا ہے، ایسے بلانا جیسے مسافر گھر کو واپس لوٹتا ہے. وہ وقت تیری ملاقات کا وقت ہو، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، ہم تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں، تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم تجھے دیکھ کر مسکرائیں. یا اللہ ہماری واپسی ایسی مقدر فرما کہ میرے مالک ہم مہمان بن کے تیرے پاس آ رہے ہوں، ہم یا اللہ بخشے بخشائے تیرے پاس آ رہے ہوں، ہم مجرم بن کے تیرے پاس نہ پہنچیں. ہم تیری جہنم کو نہیں سہ سکتے میرے مالک، تیری عزت. دوزخ بھی چھوٹا عذاب ہے، تیرا ناراض ہو جانا دوزخ سے بھی بڑا عذاب، جہنم کی آگ بھی بڑا عذاب ہے، اور تیری عزت کی قسم تیرے دیدار سے محروم ہو جانا اس سے بھی بڑا عذاب ہے. ہمیں اس جہان کے عذابوں سے بچا، ہمیں اس جہان کی رسوائی سے بچا، رسوائی سے بچا، رسوائی سے بچا. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى النبي الكريم.